یہ کہانی ایک دور دراز پہاڑی علاقے کے سفر کی ہے۔ یہ گرمیوں کی چھٹیوں کا موسم تھا جب کاشان اور اس کے 4 دوستوں عامر، علی، ساجد اور فراز نے پہاڑوں کی سیر کا پلان بنایا۔ یہ سب دوست شہر کی گہما گہمی سے دور کچھ وقت قدرت کے حسین مناظر میں گزارنا چاہتے تھے۔ کاشان نے ایک دور دراز پہاڑی علاقے کا انتخاب کیا جو شہر سے تقریباً 500 کلومیٹر دور تھا۔ اس علاقے کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہاں کا قدرتی حسن دیکھنے کے لائق ہے، لیکن وہاں کے بارے میں کچھ خوفناک کہانیاں بھی مشہور تھیں۔ سفر کا آغاز ہوتے ہی سب دوست خوشی خوشی گاڑی میں بیٹھ گئے۔ راستے میں ہنسی مذاق، گانے اور پرانے قصے کہانیوں کا سلسلہ جاری تھا۔ جیسے جیسے وہ پہاڑیوں کی بلندیوں کی طرف بڑھتے گئے، موسم میں تبدیلی آنے لگی۔ شروع میں ہلکی پھلکی ہوا چل رہی تھی، لیکن جلد ہی بادلوں نے آسمان کو ڈھانپ لیا۔ آہستہ آہستہ دھند بھی چھانے لگی اور گاڑی کی ہیڈ لائٹس کے علاوہ کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ عامر بہت زیادہ پریشان ہو گیا اور کہنے لگا، یار لگتا ہے کہ یہ سفر کچھ زیادہ ہی خطرناک ہو رہا ہے، ہمیں شاید واپس لوٹ جانا چاہیے۔ کاشان نے جواب دیا، ہم نے اتنا لمبا سفر طے کیا ہے، بس تھوڑی دور اور چلتے ہیں، یہ موسم جلدی صاف ہو جائے گا۔ 2 گھنٹے کے مزید سفر کے بعد آخرکار وہ ایک وادی پہنچے، جہاں کاشان کے مطابق ایک چھوٹا سا گاؤں موجود تھا جہاں وہ رات گزار سکتے تھے۔ لیکن جیسے ہی وہ گاؤں کے قریب پہنچے، انہیں گاؤں کا کوئی نشان نظر نہیں آیا۔ انہیں صرف ایک پرانا ٹوٹا پھوٹا مکان نظر آیا جو جنگل کے بیچوں بیچ واقع تھا۔ مکان کو دیکھ کر علی نے کہا، یہ جگہ تو بہت عجیب لگ رہی ہے، کیا ہمیں واقعی یہاں رکنا چاہیے؟ ساجد نے جواب دیا، ہمارے پاس اور کوئی آپشن بھی تو نہیں ہے، باہر کا موسم اتنا خراب ہے کہ گاڑی میں رات گزارنا بھی خطرناک ہو سکتا ہے، چلو دیکھتے ہیں کہ اس مکان میں کوئی ہے یا نہیں۔ سب دوست گاڑی سے باہر نکلے اور دھیرے دھیرے مکان کی طرف بڑھنے لگے۔ مکان کے دروازے پر پہنچ کر کاشان نے دستک دی، مگر کوئی جواب نہیں آیا۔ دروازہ خود بخود کھل گیا اور اندر ایک اندھیرا اور بہت ہی زیادہ ٹھنڈا ماحول تھا۔ سب کے دلوں میں خوف تو تھا ہی، مگر انہوں نے ایک دوسرے کو حوصلہ دیا اور اندر داخل ہو گئے۔ مکان کے اندر کا ماحول بہت ہی پراسرار تھا۔ دیواریں بلیک اور بہت زیادہ پرانی تھیں۔ وہاں مٹی کی ایک موٹی تہہ جمی ہوئی تھی، کچھ جگہوں پر تو خون کے دھبے بھی نظر آ رہے تھے جو پرانی دیواروں پر ہر جگہ بکھرے ہوئے تھے۔ فرش پر بکھری ہوئی چیزیں اور ٹوٹے ہوئے فرنیچر نے مزید خوفناک ماحول بنا دیا تھا۔ مکان کے اندر ایک عجیب سا بھاری پن محسوس ہو رہا تھا، جیسے وہاں ہوا بھی سانس لینے سے ڈر رہی ہو۔ کاشان نے کہا، یہ جگہ واقعی عجیب ہے، لیکن اب تو ہمیں رات یہاں گزارنی ہی پڑے گی۔ سب دوستوں نے مکان کے ایک کمرے میں پناہ لے لی جہاں کچھ پرانے بستر موجود تھے۔ انہوں نے وہیں اپنا سامان رکھا اور رات کے کھانے کا انتظام کرنے لگے۔ جلد ہی سب نے کھانا کھا لیا اور اپنے بستر پر لیٹ گئے، مگر کسی کی نیند پوری طرح سے نہیں آ رہی تھی۔ ہر کسی کے دل میں خوف اور بے چینی تھی۔ رات کے درمیانی پہر کاشان کی آنکھ ایک عجیب و غریب آواز سے کھل گئی۔ وہ کمرے کے ایک کونے میں دیکھنے لگا جہاں اسے کچھ حرکت محسوس ہوئی۔ آہستہ آہستہ اس نے ایک سایہ دار وجود کو دیکھا جو آہستہ آہستہ ان کی طرف بڑھ رہا تھا۔ کاشان کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ اس نے زور زور سے اپنے دوستوں کو جگانا شروع کیا، اٹھو، یہاں کوئی ہے۔ جب سب کی آنکھ کھلی تو وہ سایہ دار وجود غائب ہو چکا تھا۔ عامر نے خوفزدہ آواز سے پوچھا، کاشان تم نے کیا دیکھا؟ کاشان نے کانپتے ہوئے کہا، مجھے یہاں ایک سایہ نظر آیا جو ہماری طرف بڑھ رہا تھا۔ سب دوستوں کو شدید ڈر لگنے لگا۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ فوراً اس مکان کو چھوڑ دیں گے۔ انہوں نے اپنے سامان اٹھائے اور تیزی سے مکان سے باہر نکلنے لگے۔ جیسے ہی وہ مکان سے باہر نکلے، انہیں دور سے کسی کی چیخنے کی آواز آئی۔ سب دوست خوف سے کانپتے ہوئے گاڑی کی طرف بھاگے اور فوراً گاڑی میں بیٹھ کر انجن سٹارٹ کیا۔ جب وہ واپس جا رہے تھے تو انہیں ایک بوڑھا آدمی راستے میں ملا جو بے حد پریشان نظر آ رہا تھا۔ اس نے گاڑی کو روکا اور کہا، تم لوگ یہاں کیا کر رہے ہو؟ یہ جگہ بہت زیادہ خطرناک ہے،
تم نے اس مکان میں رات گزاری؟ کاشان نے بوڑھے آدمی سے پوچھا۔ ہاں، مگر آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس جگہ کے بارے میں کیا خطرہ ہے؟ بوڑھے آدمی نے سنجیدگی سے کہا، اس مکان میں کئی سال پہلے ایک پورا خاندان قتل کر دیا گیا تھا۔ کہتے ہیں کہ ان کی روحیں آج بھی وہاں بھٹکتی ہیں، اور جو بھی وہاں رات گزارتا ہے وہ ان کا شکار ہو جاتا ہے۔ تم لوگ بہت خوش قسمت ہو کہ زندہ بچ نکلے ہو۔ یہ سن کر سب دوستوں کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے فوراً گاڑی کی رفتار تیز کر دی اور وہاں سے دور نکلنے لگے۔ راستے میں وہ خاموشی سے ایک دوسرے کی طرف دیکھتے رہے۔ ان کے دلوں میں خوف کا سایہ مسلسل موجود رہا۔ جب وہ آخرکار شہر پہنچے تو سب نے سکون کی سانس لی۔ وہ ایک دوسرے سے وعدہ کر چکے تھے کہ آئندہ کبھی ایسی جگہوں پر نہیں جائیں گے جہاں کے بارے میں خوفناک کہانیاں مشہور ہوں۔ مورل آف دا سٹوری یہ ہے کہ خطرناک جگہوں پر جانے سے پہلے پوری طرح سے معلومات حاصل کرنی چاہیے۔ بغیر سوچے سمجھے خطرے کا سامنا کرنا انسان کو بہت بڑی مصیبت میں ڈال سکتا ہے۔ عقل اور احتیاط سے کام لینا ہی بہترین فیصلہ ہوتا ہے، ورنہ نتائج انتہائی خوفناک ہو سکتے ہیں۔